امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا اور کسی مہم پر اس نے اپنی فوج کو بھیجنا تھا، تو اپنے بیٹے کو اس نے جو ہے وہ بطور سپہ سالار قیادت دیتے ہوئے رخصت کر دیا۔ تو جب مہم پر وہ نکلے تو بادشاہ بھی پیچھے سے دعائیں کرتا رہا اور شہزادے کی ماں بھی دعا کرتی تھی، لیکن چند دن کے بعد یہ خبر ملی کہ جو ہے وہ فوج کو شکست ہو گئی ہے اور جو شہزادہ ہے وہ پشت دکھا کر بھاگ گیا۔ تو یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنی محنت سے بیٹے کو تیار کیا اور پھر میں نے اس کو جہاد پر بھیجا، اور یہ کیا بات ہوئی؟ چلو شکست تو سمجھ میں آتی ہے، بندہ ہار جیت تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پشت دکھا کر بھاگ گیا۔ کاش کہ یہ خبر مجھے ملتی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو مجھے ناز ہوتا، تو کوئی بات نہیں، فتح نہیں ہوئی تو لیکن میرا بیٹا شہادت کا تاج پہن کر آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فتح تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو ساتھ خبر ہے کہ بیٹے نے پشت دکھائی ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، یہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، تو اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا اور پھر پشت دکھا کر میدان سے بھاگے، میں اس خبر کو نہیں مانتی۔ لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی، عورت ہے اور پھر ماں ہے، تو یہ تو اس کو سچی خبر نہیں سمجھے گی، لیکن خبر تو پہنچ چکی۔ خیر بادشاہ اب لشکر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 4 10 دن گزرے کہ دوبارہ خبر آئی کہ وہ پہلی خبر جھوٹی تھی، اللہ نے آپ کے بیٹے کو فتح بھی دی ہے اور سپہ سالار کے سر پہ محبت کا تاج بھی سجایا۔ جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ خوشی خوشی جو ہے وہ ملکہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، ہمارے بیٹے نے پشت نہیں دکھائی، وہ پہلی خبر جھوٹی تھی اور اب خبر سچی ہے کہ ہمارے بیٹے نے میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا اور اس کی محنت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ نے ہماری فوج کو فتح عطا کی۔ تو پھر بادشاہ کہنے لگا لیکن ایک بات تو بتاؤ، میں تو خبر مان چکا تھا کہ ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان بزدلی دکھا جاتا ہے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا بادشاہ میں نے ساری زندگی 100% حلال کھلایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے بادشاہ کہ میں نے اس بیٹے کو جو ہے جتنی دیر دودھ پیتا تھا میں باوضو ہوتی تھی اور سونے محمد پہ درود پڑھتی تھی، تو جس بچے کو پہلے دن سے حلال اور پاکیزہ ماحول ملا ہو وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس بات پہ یقین تھا اور مجھے اپنے دودھ کی تاثیر پہ یقین تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا بزدل ہو، تو یہ اس کی جو ہے وہ تاثیر ہے جو تم نے میدان کارزار میں آج سنی ہے اور دیکھی ہے۔ تو جب حلال کے ساتھ بدن پلے گا تو وہ راہ خدا میں کسی نہ کسی طرح سے کام آئے گا۔